ایران کے میزائل حملے کے جواب میں پاکستان کا بھرپور جواب۔ ایران کے صوبے سیستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر ٹارگیٹڈ حملے کیے۔ آپریشن مرگبر سرماچار میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو مرگبر سرماچار کا نام دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جوابی حملے میں ایران کے کسی سویلین یا فوجی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے ضروری اقدامات کرتا رہے گا۔ کئی برسوں میں پاکستان نے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں سے متعلق تحفظات ایران کے ساتھ شیئر کیے۔ عدیل وڑائچ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بیورو چیف اسلام آباد۔ عدیل، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ پاکستان نے ایران میں موجود بلوچ دہشت گردوں کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں ان پر انتہائی کیلیبریٹڈ اور نپا تلا ایک اسٹرائک آپریشن کیا ہے، جس کے نتیجے میں کئی دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں۔ پاکستان کی جو جغرافیائی سالمیت پر ایران کی جانب سے جو چند گھنٹے قبل حملہ کیا گیا، یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ طریقے سے کیا گیا، جس میں پاکستان میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ لیکن پاکستان کی جانب سے جو حملہ کیا گیا یہ وہاں پر اس علاقے میں کیا گیا جو ایران کی حکومتی عملداری میں نہیں آتے، لیکن وہاں پر دہشت گرد موجود تھے۔ اس میں 40 کلومیٹر ایران کے بارڈر کے اندر جو ہے 3 ٹھکانوں کو انتہائی باریکی اور احتیاط سے نشانہ بنایا گیا تاکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اور وہاں پر فوجی اور سویلین کوئی ٹارگیٹس جو ہیں انہیں نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ دہشت گردوں کے وہاں پر جو کالعدم تنظیموں کے وہ لوگ جو بلوچ شرپسند جو تنظیمیں ہیں ان کے سرغنہ وہاں پر جو مقیم ہیں ان کے ٹارگیٹس اور ان کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو جو اطلاعات تھیں کہ کئی اہم سرغنہ جو ہیں بلوچ دہشت گرد تنظیموں کے وہ ایران میں اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں، اور پاکستان کے پاس انتہائی مصدقہ اطلاعات آ رہی تھی کہ یہ دہشت گرد پاکستان میں بڑی دہشت گرد کارروائیوں کا منصوبہ بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات تھیں، اور پاکستان نے ان اطلاعات کی بنیاد پر اپنے دفاع میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تاکہ ایران کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو روکا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے جو جسر دیا اور ایران کو ایک برادر ملک قرار دیا اور کہا کہ برادر ملک قرار دیا۔ ٹھیک ہے عدیل، آپ ساتھ رہے گا۔ ہما بقائی صاحبہ سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہما صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے جوائن کرنے کے لیے۔ یہ 2 دنوں میں جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اور خاص کر کے پاکستانی فورسز کی جانب سے اتنا مؤثر جو آپریشن کیا گیا، آپریشن سرماچار، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی، یہ انڈر 48 آورز میں پاکستان نے رسپونڈ کیا ہے۔ پہلے ہم نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ رسپونڈ کیا اور رسپونڈ کیا ہے، یہ بات ضروری ہے سمجھنا۔ یہ ایک انپرووکڈ اٹیک تھا ایران کی طرف سے، حالانکہ جس مسئلے کو اٹھا کر انہوں نے یہ اٹیک کیا، اس کے حوالے سے پاکستان نے 20 دفعہ ایران کے ساتھ اپنے کنسرنز جو ہیں وہ ایڈریس کیے ہیں۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سرماچار، یہ وہاں بہت عرصے سے تھرائیو کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ اٹیک پریسیشن کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ تقریباً انگورنڈ ایریا ہے ایران کا، اور وہاں سے یہ ہمارے خلاف مستقل کارروائیاں کرتے ہیں۔ ہم نے ڈوسیئر بھی دیے ہیں، اور ابھی تک ہم نے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن کل جب انپرووکڈ اٹیک پاکستان پہ ہوا، جس میں بچے مارے گئے ہیں، موت کا حصہ شہید ہوا ہے، تب پاکستان نے ویٹ کیا کہ ایران اس پہ کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے، کیا رسپانس دیتا ہے۔ ایران کی طرف سے تقریباً اس بات کا اعتراف تھا کہ ہاں جی ہم نے یہ کیا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو اور یہ کنٹینیوٹی میں ہوا ہو عراق اور سیریا کے ساتھ، اور جو اس وقت گلوبل بیک ڈراپ ہے کانفلکٹ کا، پاکستان کو ہر صورت اپنی ریڈ لائن ڈرا کرنی تھی، اور وہ پاکستان نے کی ہے۔ دیکھیے، بلوچستان میں ایک صورتحال ہے جس میں ایران سے مسئلہ پاکستان کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کلبھوشن یادیو بھی ایرانین پیپرز کے ساتھ پاکستان آیا تھا۔ پاکستان نے تواتر کے ساتھ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کے ساتھ ہماری ایک پیس ٹریٹی ہے، ہمارے بارڈر مینجمنٹ میکینزمز ان پلیس ہے۔ لیکن جی اگر اس طرح کی انپرووکڈ وائلنس ہوگی تو پھر جو پاکستان کی خطے کی صورتحال ہے، جو پاکستان کی لوکیشن ہے، وہاں پاکستان کو کم از کم جواب تو دینا پڑے گا۔ پاکستان کو یہ بتانا تو پڑے گا کہ جی دس از ناٹ ٹالریٹڈ۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر پاکستان
اس وقت اس پوری صورتحال پہ خاموشی اختیار کر لیتا تو پھر تو ہم دروازہ کھول دیتے اس قسم کی انکرجنز کے لیے. تو ہمیں یہاں پہ اس کو روک تو لگانی تھی. اور ابھی بھی ہم نے بہت ایک محتاط اور محدود طریقے سے اس کا جواب دیا، کیونکہ جو یہاں پر حملہ ہوا اس میں جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ 2 بچیاں شہید ہوئیں، 3 بچیاں زخمی ہوئیں، مسجد کا حصہ بھی شہید ہوا، لیکن یہاں پر صرف اور صرف جو وہاں کی دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا، نہ ہی کسی سویلین آبادی کو، نہ ہی ان کی کسی قسم کے دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. دیکھیے ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹریجر کرتے ہیں اور مسائل کے باوجود تواتر کے ساتھ ان تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. پاکستان چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ ہے، پاکستان کنیکٹیوٹی سے کمیٹڈ ہے. اس وقت ہمارا ڈیلیگیشن چمبہار کے لیے ایران کے اندر موجود تھا، پاکستان کے گورنر سندھ ایران میں موجود تھے. تو یہ تو بالکل ان ڈپلومیٹک نارمز کا بھی ادراک کیے بغیر ایران نے یہ پرووکیشن کی ہے. تو پھر کیوں یہ سوچا جائے کہ جی کم از کم پاکستان اپنی ریڈ لائن ڈرا نہیں کرے گا. میری امید اللہ یہ ہے کہ صورتحال اس طرح بنے کہ یہ ایسکلیشن رک جائے، کیونکہ یہ ایسکلیشن جو گلوبل بیک ڈراپ ہے اس میں بڑھ بھی سکتی ہے. ریڈ سی میں اس وقت تقریباً حالت جنگ ہے. امریکن ٹارگٹس اور اسرائیلی ٹارگٹس کو ہوتیز اٹیک کر رہے ہیں اور ہوتیز کو ایرانینز بیک کرتے ہیں. تو یہ صورتحال مخدوش ہو جاتی ہے اگر ہم ڈرون ہو جائیں گلوبل کانفلکٹ میں. اس کو بھی روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ پاکستان یہ کہے کہ اور بالکل باور کرائے کہ جی ہماری سوورینٹی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی کھلواڑ کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو ہما مکائی صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایران کے اندر بھی اس وقت 2 ونگز موجود ہیں، ایک وہ جو کہ ڈپلومیٹک طریقے سے اگر یہ اس طرح کے معاملات ہیں بھی تو ان کو دیکھنا چاہ رہا ہے، اور دوسرا ونگ وہ جو ملٹری سولوشن جس کی نظر میں حل ہے اس کا. دیکھیے ایران نے جو ہمیں جو جواب آیا ہے وہ ایرانی سفیر سے آیا ہے، وہ اسٹیٹ آف ایران کا ریپرزینٹیٹیو ہے. اگر ہمارا فورن منسٹر یا کوئی جواب دے گا تو وہ پورے پاکستان کے جواب کے طور پہ دیکھا جائے گا، اور اس پر جو ہم نے ریاکٹ کیا ہے وہ پورے پاکستان کا جواب ہے. اچھا اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے یا کیسے ایران نے اس کو مس کیلکولیٹ کیا کہ اگر عراق میں یا سیریا میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جا رہی ہیں اس کی جانب سے، اور پاکستان بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ وہاں پر اگر کوئی ایسی جارحیت کی جائے گی تو آگے سے اس طرح کا کوئی ریئیکشن نہیں آئے گا. دیکھیے میرا نہیں خیال کہ ایران کی کیا سوچتی. قیاس یہ کیے جا رہا ہے کہ ایران ایک میسیجنگ کرنا چاہ رہا تھا ٹو دا ویسٹرن ورلڈ کہ ڈونٹ برنگ دا وار ٹو مائی ڈور اسٹیپ. لیکن اس میں پاکستان تو اس گلوبل کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، اور آپ پاکستان کو تو میسیجنگ کے لیے استعمال نہ کریں. تو اگر ایران نے اس سوچ فہم کے ساتھ بھی یہ ٹارگیٹڈ اٹیکس کیے پاکستان میں کہ وہ کوئی ویسٹ کو میسج دے، تو پھر ایران نے ایک تو اپنی اور پاکستان کے تعلقات کا بالکل بھی ادراک نہیں کیا، اور دوسری بات یہ کہ پھر بھی پاکستان کو ریڈ لائن ڈرا کرنی ہے. تو ہر صورت میں پاکستان کو یہ بات تو باور کرانی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ حصہ نہیں بنے گا لارجر کانفلکٹ کا. ٹھیک. تو اگر ایران نے یہ اس لیے بھی کیا کیونکہ بالکل کمپلیٹلی انپرووکڈ ہوا ہے، سیریا میں کیا، عراق میں انہوں نے کہا کہ یہ اسرائیلی انٹیلیجنس ہاؤس ہے جس پہ ہم نے اٹیک کیا ہے. بھائی پاکستان میں آپ نے کیوں اٹیک کیا؟ اور پھر اب جب ظاہر ہے پھر اگر یہ جو آپ نے بات بنا کے اٹیک کیا ہے تو پاکستان کے پاس تو اس سے بہت زیادہ بڑا جواز اور ٹینجیبل ایویڈنس ہے جس پہ وہ پلٹ کر آپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہے. تو دس واز ان ایبسلیوٹلی سیلف ڈیفینس. تو ہما صاحبہ اب یہ جو سچویشن پیدا ہو چکی ہے، اب ایک وہاں سے کارروائی کی گئی، حملہ کیا گیا، اس کا جوابی حملہ ہم نے کیا، یقینی طور پر ہم حق دفاع رکھتے ہیں، سیلف ڈیفینس میں ہم نے یہ کیا. اب اس سچویشن کو یہاں پر رکتا ہوا دیکھ رہی ہیں یا مزید پھر اس کو بڑھتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے یہ جو آپریشن ہوا ہے نا اس کو انہوں نے ٹائٹل کیا ہے، اس کو نام دیا ہے، ٹھیک ہے، مرگ بار سمرچار. جی جی جی. یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے دیٹ اٹ از ایک ون ٹائم نہیں ہے اور یہ چلے گا، اور اس میں پھر جواب دینا ہوگا ایران کو کہ وہ یہ آپریشن خود کرے گا یا پاکستان کو ہی اسے کرنا پڑے گا. بیکاز وی ہیو ناؤ ٹائٹلڈ اٹ
یہ جو سمر شارز ہیں یہ مرگ بر سمر جی they call them freedom for بلوچستان کر کے کچھ یہ اپنے آپ کو آئیڈینٹی دیتے ہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ انگورنڈ اسپیس میں ہے انسائڈ ایران. یہ ایران کی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے, یہ انگورنڈ اسپیس پہ ہے ایران میں. اور اس صورتحال میں بھی ایران کی جانب سے جو جواب دیا گیا وہ جیسے کہ آپ نے پہلے کہا وہ یہی تھا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا یا جو ہو گیا وہ ہو گیا. Iran is not in the mood of damage control. There was no regret, no remorse. ایران نے تقریباً اعتراض کیا کہ ہاں جی ہم نے کیا. تو ایسی صورتحال میں پاکستان تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا نا جی. بالکل ٹھیک. اچھا ساتھ ہی ہم نے انڈر 48 آورز میں رسپانس دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے انٹرنیشنل لاء کی بات کی اور یقینی طور پر جو بائی لیٹرل ٹریٹیز ہیں مختلف ایم او یوز پہ روٹینلی سائنز ہوتے رہتے ہیں. یہ جو انٹرنیشنل لاء ہے یا جو ٹریٹیز ہوتی ہیں کوآپریشن ٹریٹیز ہوتی ہیں ان کی بھی ایک وائلیشن ہے, تو ان کی وائلیشن کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیے جی وائلیشن اگر کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی ہوتی ہے تو اس کی وائلیشن تو پھر سین ایز این ایکٹ آف وار. ٹھیک ہے جی. لیکن اس وقت جو گلوبل صورتحال بن رہی ہے نا, بی اٹ رشیا ان یوکرین, بی اٹ اسرائیل ان غزہ, انٹرنیشنل نارمز کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی ہے نا. تو ایسی صورتحال میں اور بھی ضروری ہے کہ آپ ریئلسٹ پیراڈائم کے حساب سے اپنے فیصلے کریں. اور ریئلسٹ پیراڈائم میں یہ ہوتا ہے دیٹ اٹ از دا سروائیول آف دا فٹسٹ اور یو آر فار یور سیلف. تو پاکستان کو یہ بتانا تھا کہ اگر اس کی ٹیریٹوریل سوورینٹی یا ایئر اسپیس وائلیٹ ہوگی تو پاکستان اپنے پاس دفاع کا حق بھی رکھتا ہے اور دفاع کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, سینئر تجزیہ کار. اور ایران کی جانب سے میزائل حملے کے جواب میں پاکستان نے جو بھرپور جواب دیا ہے اس پر اپنا تجزیہ پیش کر رہی تھی. ایران کے صوبے سیستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر ٹارگیٹڈ حملے کیے گئے. آپریشن مرگبر سرماچار میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو مرگبر سرماچار کا نام دیا گیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا ہے. اور جوابی حملے میں ایران کے کسی سویلین یا فوجی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے. اور پاکستان اپنے عوام کے تحفظ اور سلامتی کے لیے ضروری اقدامات کرتا رہے گا. کئی برسوں میں پاکستان نے دہشت گردوں کی پناہ گاہوں سے متعلق تحفظات ایران کے ساتھ شیئر کیے, یہ بھی کہا گیا ترجمان کی جانب سے. اور یہ کارروائی قومی سلامتی کے تحفظ اور دفاع کے غیر متزلزل عزم کا مظہر ہے. کارروائی کا واحد مقصد پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد کا حصول تھا. پاکستان نے ٹھوس شواہد کے ساتھ متعدد ڈوزیر بھی شیئر کیے. یہ نام نہاد سرماچار بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہاتے رہے. پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا مکمل احترام کرتا ہے. عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدیل, اب اس سارے سچویشن میں جو 2 دنوں میں کریٹ ہوئی ہے, اب امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ کیا یہ معاملہ یہاں پر رک جائے گا اگر ماضی کو دیکھا جائے یا پھر مزید صورتحال خراب ہوگی؟ پہلے اگر ایران کا اس میں طرز عمل دیکھا جائے, اس کا رویہ دیکھا جائے, وہ تو بڑا غیر ذمہ دارانہ تھا. اس کی مس کیلکولیشنز تھیں. اس کو جو منہ توڑ جواب ملا جو کہ بر وقت 48 گھنٹوں کے اندر اندر دیا گیا اور دیا جانا چاہیے تھا. اب اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ آگے سے کیا رد عمل آتا ہے. اور اس وقت یہ جو خطہ ہے جو پہلے ہی ورنلیبل ہے اور اس میں ریڈ سی میں جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے, اس کے بعد جو مڈل ایسٹ کی اس وقت کرائسس ہے, تو کیا کوئی مزید خدا نخواستہ ایران کی جانب سے کوئی مس کیلکولیشن یا جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو خدا نخواستہ وہ خطے کے لیے بڑا نقصان دہ ہے. پاکستان نے جہاں ایک ذمہ دارانہ رسپانس دیا ہے, جہاں یہ دیکھا ہے کہ وہاں کے جو فوجی اور سویلین جو اہداف ہیں ان کو کوئی نشانہ نہیں بنایا اور صرف ان لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے تھے, پاکستان کے خلاف کام کر رہے تھے. دہشت گردی وہاں سے مسلسل ہو رہی تھی. ایران کے ساتھ مسلسل یہ ڈوزیئر اور کنکریٹ ایویڈنس شیئر کیے گئے تھے. اس کے بعد ایران کا جو رویہ تھا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا تھا, مسلسل کارروائیاں ہو رہی تھیں. پھر ایران کی جانب سے جو چند گھنٹے قبل جو غیر ذمہ دارانہ غیر قانونی عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اقدام اٹھایا گیا, تو یہ بہت ہی تشویشناک تھا. اور ایک ایسے وقت میں یہ ہونا جب اس وقت کوئی ایک چنگاری جو ہے خدا نخواستہ یہ خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے, لیکن اس میں جو پاکستان کا جو رسپانس ہے
اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایران کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا گیا تو دنیا کے تمام بڑے ممالک کی جانب سے جو اس پہ رد عمل دیا گیا ہے اس میں اس کی مذمت کی گئی ہے جو ایران کی جانب سے کیا گیا ہے. تو پاکستان کی جانب سے یہ رسپونڈ کرنا تو ایک ضروری بھی تھا اور جسٹیفائیڈ تھا، اور یہ پاکستان کی سیکیورٹی، پاکستان کی سلامتی، اس کی سالمیت کے لیے بہت ضروری تھا. اور اس میں اس کے باوجود یہ تمام تر ہونے کے باوجود آپ ترجمان دفتر خارجہ کی پریس ریلیز دیکھیں، اس میں پھر بھی یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ ایران ہمارا برادر ملک ہے، وہاں کے عوام کو بڑی ہم احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہاں کی جو سالمیت ہے ان کی سالمیت اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ جو اقدام اٹھایا گیا پاکستان پہلے ہی وارن کر چکا تھا کہ یہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے، یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے، اور اس کے جو نتائج ہوں گے، اس کا جو رسپانس ہوگا، اس کے جو نتائج ہوں گے وہ ایران پر عائد ہوں گے. اور عدیل، آپ نے کوئی اور آپشن نہ ہونے کی بات کی تو انٹرنیشنل میڈیا آپ پورا دیکھ لیں، ہر قسم کے اخبارات آپ دیکھ لیں یا جو بھی دیکھ لیں انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کے، ان میں یہی لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتا اس کا مؤثر رسپونڈ کرنے کے لیے. بہت کم چانسز ہیں پاکستان کے پاس کہ کس طریقے سے، کس اینگل سے اس کا رسپانس کرنا ہے. یقینی طور پر یہی رسپانس ہونا تھا، یقینی طور پہ یہ رسپانس ہونا تھا، اور کوئی آپشن نہیں تھا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرحد پر جو دہشت گرد گروپس بیٹھ کے اور وہ وہاں کی حکومت کے کنٹرول میں بھی نہ ہوں، یا جان بوجھ کے وہاں آنکھیں بند کی گئی ہوں، اور وہاں سے مسلسل دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں ان کو وہاں سے سپورٹ مل رہی ہو، وہاں جو دہشت گرد تنظیموں کے ہم سرگنا جو ہیں وہ آرام سے وہاں اپنی زندگی گزار رہے ہوں اور یہاں پر وہ شورش برپا کر رہے ہوں، تو اب پاکستان بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھا رہ سکتا تھا. اور یہ بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے، انتہائی حساس معاملہ ہے کہ اس پہ جو رسپونڈ کرنا تھا اس پہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ، اس میں کوئی ایسا کوئی ایگریسو کام نہیں کرنا تھا کہ جس سے خدا نہ خواستہ یہ خطہ جو ہے یہ تباہی سے دوچار ہو جائے. تو پاکستان کا جو رسپانس ہے یہ پوری دنیا کے لیے، واقعی دنیا اس کو جس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ پازیٹیولی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہم نے جو رسپانس دیا ایک ذمہ دارانہ طریقے سے دیا. یہاں پر ہمارے سویلینز پہ اٹیک کیا گیا، معصوم نہتے جو سویلینز ہیں ان کو نقصان جو ایران کی جانب سے جو 2 بچیاں شہید ہوئیں، 3 بچیاں زخمی ہوئیں، مسجد شہید ہوئی، اور وہاں پر تو صرف اور صرف جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا، نہ تو کوئی فوجی تنصیبات اور نہ ہی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا. اب امید یہ کرنی چاہیے کہ پہلی دفعہ کی طرح ایران امیچور کوئی رسپانس نہ دے، کوئی اس کا جو ایکشن ہے وہ امیچور نہیں ہونا چاہیے. اس دفعہ اب ایران کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو ہینڈل وہ کرے اور سفارتی بنیادوں پر اس معاملے کو لے کر چلا جائے. عدیل آپ ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حسن صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر سے جوائن کرنے کے لیے. یہ جو اب ہم نے رد عمل دیا ہے اس پر آپ کی نظر میں جو عالمی رد عمل آ رہا ہے وہ کیا ہے اور کس اینگل سے آنا چاہیے؟ دیکھیں، عالمی رد عمل 2 قسم کا اس پہ آ رہا ہے اور آئے گا. ایک تو یہ ہے کہ اس کو پاکستان کو عمومی سپورٹ حاصل ہوگی، کیونکہ پاکستان نے ابتدا نہیں کی ہے بلکہ پہلے ڈپلومیٹک راستہ اختیار کیا، اس کے بعد یہ دوسرا راستہ جو ہے اور وہ بھی محدود پیمانے پر اختیار کیا. ایک تو رد عمل یہ ہے کہ اس میں پاکستان کو سپورٹ ہوگی، ایران کو عالمی سطح پر سپورٹ نہیں ہوگی. دوسرا جو اس پر رد عمل یہ ہوگا کہ جو ممالک دونوں کے دوست ہیں، دونوں سے تعلقات ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے اور سفارتی کارروائی کے ذریعے یہ مسئلے کو حل کرنا چاہیے. اس کو ایسکلیٹ نہ کریں، اور ایسکلیٹ کرنے کی بنیادی ذمہ داری ایران پہ آتی ہے، کیونکہ اب ایران کیا جواب دے گا، اور یہی بین الاقوامی کمیونٹی ایکسپیکٹ کرے گی کہ ایران اس کا ایک ڈپلومیٹک آپشن جس کی پاکستان نے پہلے بھی تجویز دی تھی وہی اختیار کرے گا. اور اگر ایران ڈپلومیٹک راستے پہ جائے گا تو پاکستان بھی آگے بڑھ کر اس معاملے کا سفارتی حل جو ہے وہ نکالنے میں تعاون کرے گا. ٹھیک ہے. حسن عسکری صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا. عدیل وڑائچ بیورو چیف اسلام آباد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. عدیل آپ کا بھی بہت شکریہ.